حق ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں. پوری دنیا حسین کا ذکر کر رہی ہے. یہ جو ہے اس کی خوش قسمتی ہے. ارے حسین کا ذکر تو علی نے کیا ہے، حسین کا ذکر تو فاطمہ نے کیا ہے، حسین کا ذکر صحابہ نے کیا ہے، حسین کا ذکر تابعین نے کیا ہے. اور یہی تک محدود نہیں ہے، حسین کا ذکر کائنات کے دولہا محمد عربی نے کیا ہے. اور حسین کا ذکر جو ہے کائنات کا پروردگار، جو ہے کائنات کا پروردگار رب کائنات نے بھی کیا. اللہ نے ہماری زبان پر حسین کا نام لانے کی جو ہے توفیق دے دی ہے. اپنی قسمت پر ناز ہو. اور ہمارے مابین ایک عالی رسول ہے. اللہ ذرا دیکھو، میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کی گہرائیوں میں جانا ہوگا اور محمد عربی کی تاریخ پڑھنی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ باپ کی طرف میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہے. بہت ہی پیاری بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ. کیا ہے؟ سب لوگ کہو بلکہ وہ زندہ. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ لیکن اب میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی بات بتاؤں. قرآن کیا ہے؟ تھیوری. کیا ہے؟ جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ تھیوری اور پریکٹیکل کہتے ہیں کسی کو. قرآن ایک تھیوری ہے. قرآن کہہ دیتا ہے شہید کو مردہ نہ کرو، لیکن اس کا پریکٹیکل ہم کہاں دیکھیں گے، کہاں پڑھیں گے، کس طرح سے سمجھیں گے؟ کیونکہ تھیوری ہو سکتا ہے کسی جو ہے بچے کے ذہن میں نہ آئے، کسی شخص کے ذہن میں نہ آئے، لیکن اگر اسی کو پریکٹیکل کر کے دیا جائے اور اسے پریکٹیکل کر کے پڑھا دیا جائے تو اب ہر ایک شخص اسے سمجھ جائے. جیسے ابھی دیکھیں ہم اور آپ کی میں درسگاہ میں پڑھا رہا ہوں، درسگاہ میں پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا بچوں دس از اے لا. یہ ایک شعر ہے، ایک شعر ہے. اور ہم نے کیا کہا؟ شعر کہنے کے بعد ہم نے بورڈ پر اس کی تصویر نہیں بنائی، بس صرف ہم نے اس کی خاصیت بیان کر دی. کہا کہ شعر وہ ہوتا ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے، جس کے 4 پیر ہوتے ہیں، پیروں میں جو بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے، جس کے چہرے پر چاروں طرف سے بال ہوتے ہیں، اس کے دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں. ہم نے یہ تھیوری بتایا لیکن پریکٹیکل نہیں بتایا. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ نہ سمجھ گیا. سامنے شیر آ گیا وہ ٹوٹتا سمجھ گیا، ہو سکتا ہے کچھ اور سمجھ گیا. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ بچے کی ذہن میں بالکل جو ہے جو میں نے بات پڑھائی ہے وہ بالکل اس کے ذہن میں اتر جائے، تو تھیوری کے ساتھ ہم نے پریکٹیکل کسی ویڈیو کے ذریعہ یا تصویر کے ذریعہ میں نے جو ہے تصویر کشی کے ذریعہ اس کے ذہن میں بتا دیا کہ دیکھ شعر ایسا ہوگا. اب وہ سمجھ گیا، بھٹکے گا نہیں. اے سالی المطلوب ہو گیا، اے ارات الطریق پہ نہیں گیا ہے، اب اے سالی المطلوب جو ہے مقصد تک پہنچا ہے. اللہ اللہ. اب ذرا دیکھو، میں توجہ چاہتا ہوں. آؤ میدان کربلا کی طرف. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ اللہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے. تاریخ کربلا اٹھا کر کے دیکھو، عاشورے کا دن ہے، 10ویں محرم جو ہے اللہ اکبر کبیرہ. 72 نفوس قدسیہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں. اور شہید ہونے کے بعد یہی تک محدود نہیں ہے، حسین کے
جسم کو جو ہے سر سے جدا کیا گیا ہے، اور یزیدیوں نے سر کو نیزے پر چڑھا کر کے اور کوفہ سے جو ہے کربلا سے کوفہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کوفہ لے جا رہا ہے۔ کوفہ کی گلیوں میں جب حسین کا جو ہے سر جا رہا ہے، نیزے پر ہے، اللہ اللہ ذرا دیکھو تو صحیح، توجہ چاہتا ہوں، حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہے، ارشاد فرماتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا ہے اور ابن رسول اللہ کو شہید کیا گیا ہے۔ 82 یا جو ہے 85 سال کے بیچ میں حضرت زید بن ارقم کی جو ہے عمر تھی، آپ جو ہے چل نہیں سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے 2 منزلہ عمارت کے کمرے میں بیٹھ کر کے جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب حسیبتا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف کی اس آیت کی تلاوت جب میں نے کی تو سر حسین میرے جو ہے گھر کے سامنے سے گزرا۔ سر حسین ان کا چہرہ دوسری طرف تھا، میری طرف آ گیا اور زبان سے آواز آتی ہے کہ تم تعجب کرتے ہو اصحاب کہف کے واقعے پر، تعجب تو دیکھو کہ میں ابن رسول اللہ ہو کر بھی میرا جسم جو ہے کربلا میں ہے اور کوفہ والے میرے جو ہے سر کو کوفہ میں گھما رہے ہیں۔ سر حسین سے آواز آتی ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ جو ہے سر تن سے جدا ہو اور آواز آئے، اللہ اللہ سر تن سے جدا ہو آواز آئے تو سنو۔ عبداللہ عزیزی کہتا ہے کہ حسین کی کرامت تھی، اور کرامت اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسانوں کے ذہن میں نہ آتا۔ کرامت اور معجزہ اسے کہتے ہیں۔ تو حسین نے جو ہے میدان کربلا میں نیزے پہ چڑھ کر کے قرآن پڑھ کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ قرآن پڑھو، تھیوری وہاں سے لو اور پھر نکل لینا ہے۔ تو حسین کے قدموں میں حسین کے قدموں میں آ جاؤ، پریکٹیکل تمہیں پتا چل جائے گا۔ اور یہی تک محدود نہیں، اور آگے چل کر یہ صحابی رسول تھے جو کسی کے سامنے ڈرتے نہیں تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جو ہے میں چل نہیں سکتا تھا، بہت مشکل جو ہے میں اپنی چھڑی کے سہارے جو ہے اپنے ذات کے دربار میں پہنچا۔ کیا دیکھا؟ ایک جنگ خفیف ہے جو اس وقت جو ہے دربار میں موجود ہے۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے سروں کو رکھ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے چہرے مبارک، ہونٹ مبارک پر جو ہے اپنی چھڑی سے جو ہے بار بار ٹچ کر رہا تھا، مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا حسین تم نے یہ کیا کیا؟ آج جو ہے صرف اور صرف یزید کی کا کہنا نہ مان کر کے تو نے جو ہے اپنی زندگی برباد کر دی، تو نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کر دیا ہے، تو نے جو ہے اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ کہتا جاتا تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ جو آواز اٹھا سکے، لیکن سنو اسی میں جو ہے صحابی رسول زید بن ارقم کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن مرجانہ اپنی چھڑی جو ہے ہوتے حسین سے ہٹا لے، قسم خدا کی سینکڑوں بار میں نے محمد عربی کو ہوتے حسین کو جو ہے چومتے ہوئے دیکھا۔ اے مسلمان ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں حسینی بنیں۔ جب ہم حسینی ہوں گے تو زندگی میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ صرف نام کے حسینی نہ بنے، نام کے حسینی تو وہ بھی تھے جو میدان کربلا میں آئے تھے یزیدیوں کے ساتھ۔ انہوں نے پہلے حسین کو بلایا تھا اور کہا تھا ابن رسول اللہ ہمارے پاس چلے آؤ، ہم نے امیر معاویہ کے انتقال کے بعد کوئی اچھا جو ہے شخص نہیں ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے، اور اگر آپ نہ آئے تو کل حشر میں اب آپ کا دامن تھامیں گے اور یہ کہیں گے کہ جو ہے ہم نے حسین ابن رسول اللہ کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے تھے تو ہم مجبور